بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 116 ہے، جس کا عنوان ہے باب هل یؤاخذ باعمال الجاہلیہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال اناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انواخذ بما عملنا في الجاهلية قال اما من احسن منكم في الاسلام فلا يؤاخذ بها ومن اساء اخذ بعمله في الجاہلیت والاسلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہمارے ان اعمال کا جو ہم نے زمانے جاہلیت میں کیے ہیں مواخذہ ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح اسلام لایا اس سے اس کے اعمال کفر کا مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ جو بری نیت سے اسلام لایا تو اس سے اسلام اور کفر دونوں حالتوں میں کیے گئے اعمال کا مواخذہ ہوگا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عثمان بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں جریر بن عبد الحمید، تیسرے ہیں منصور بن المعتمر، چوتھے ہیں ابو وائل، اور پانچویں ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بن غافل بن حبیب الحذلی، مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس اسناد کے لطائف دیکھ لیتے ہیں۔ اولاً یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں روایت کی ادائیگی کے مختلف صیغے ہیں، مثلا حدثنا اور عن۔ دوم، اس کے تمام راوی سیاہ ستہ کے رجال میں سے ہیں سوائے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے، جن سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نہیں کی۔ سوم، یہ سند تمام راویوں کے لحاظ سے مسلسل بالکوفیین ہے، یعنی سب کا تعلق کوفہ سے ہے۔ چہارم، اس میں ایک تابعی کی روایت ایک ایسے تابعی مخضرم سے ہے جو بعض کے نزدیک صغار التابعین میں سے ہیں، یعنی حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ۔ پنجم، اس سند میں جس صحابی سے روایت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، جو سابقین اولین، جلیل القدر، فقیہ اور قاری صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور کوفی اسناد میں عبداللہ سے مراد یہی ہوتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں کچھ لوگوں کے سوال کا ذکر ہے کہ کیا ہمارا ان اعمال پر مواخذہ ہوگا جو ہم نے جاہلیت کے دور میں کیے۔ آگے لفظ اناسن کی لغوی تحقیق میں محدثین اور لغویین کے مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت میں وضاحت ہے کہ سوال کرنے والا ایک شخص تھا، جبکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال ایک سے زیادہ افراد نے کیا، اور وہ خود بھی ان میں شامل تھے۔ سوال کا محور یہ ہے کہ کیا اسلام لانے کے بعد جاہلیت کے زمانے کے اعمال پر بھی مواخذہ ہوگا، جیسے شرک، تکبر اور فخر بالانساب وغیرہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اخلاص اور سچائی کے ساتھ اچھا عمل کیا، یعنی ظاہراً و باطناً اسلام کو قبول کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تو اس کے جاہلیت کے اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا وَإِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ، کہ اگر یہ لوگ باز آ گئے تو جو پہلے گناہ ہو چکے وہ اللہ تعالیٰ ان کے معاف فرما دیں گے۔ لیکن جس نے اسلام کو محض ظاہری طور پر اختیار کیا، دل سے اس پر ایمان نہ لایا، یعنی نفاق پر قائم رہا، تو وہ جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار کے اعمال پر مواخذے کا مستحق ہوگا۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ محسن فی الاسلام وہ ہے جو سچا اور دل سے مسلمان ہو اور اس کے جاہلیت کے گناہ معاف ہے، جبکہ مسیء وہ ہے جو صرف زبانی مسلمان ہو مگر دل سے کافر ہو، اور ایسا شخص شرعی اعتبار سے منافق ہے، اور اس پر سابقہ و لاحقہ سب اعمال کا مواخذہ ہوگا، کیونکہ وہ حقیقت میں ایمان نہیں لایا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے مطابق یہاں احسان سے مراد ہے اسلام میں درست طریقے سے اخلاص کے ساتھ داخل ہونا، اس پر ثابت قدم رہنا اور ارتداد یا تبدیلی سے بچنا،
جبکہ اساء سے مراد محض گناہ یا معصیت نہیں بلکہ نفاق اور باطنی کفر ہے۔ اگر اساء کا مطلب صرف معصیت لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام صرف ان لوگوں کے سابقہ گناہوں کو مٹاتا ہے جو تمام عمر گناہوں سے محفوظ رہیں۔ اب یہ بات تو عقلاً اور شرعاً باطل ہے، لہذا یہ لازم ہے کہ اساء سے مراد نفاق ہی ہو، اور حدیث میں مواخذہ سے مراد وہ سزا ہے جو ایسے شخص کو جاہلیت اور اسلام دونوں کے اعمال پر دی جائے گی، کیونکہ اس کا اسلام نہ سچا تھا نہ خالص۔ اس پر نفاق کے گناہ اور اسلام کے دور میں کیے گئے اعمال کا بوجھ بھی آتا ہے، اس لیے ایسے افراد سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم میں نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ اب ہم فتح الملہم کے حوالے سے بھی کچھ تشریح کو جانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے جملے ومن اساء اخذ بعملہ کے بارے میں امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر امت کے اجماعی اصول کے خلاف محسوس ہوتا ہے کہ اسلام ماقبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، یہ اجماعی عقیدہ ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ۔ لیکن حقیقت میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر اسلام لانے کے بعد بھی بدعملی پر قائم رہے اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو، اگرچہ وہ اسلام پر باقی ہو، تو اسے صرف اسلام کے بعد کی معصیت پر سزا دی جائے گی، البتہ کفر کے زمانوں کے گناہوں پر صرف ملامت کی جائے گی۔ مثلا یوں کہا جائے گا کہ کیا تو نے فلاں گناہ کفر کی حالت میں نہیں کیا، تو اسلام نے تجھے دوبارہ ویسا کرنے سے کیوں نہ روکا؟ یہ تنبیہ ہوگی، سزا نہیں ہوگی۔ اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ جاہلیت کے اعمال پر مواخذہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ اگر انسان اسلام کے بعد بھی انہی گناہوں پر قائم رہے تو پہلے گناہوں پر تنبیہ کی جاتی ہے، اور بعد کے گناہ یعنی اسلام لانے کے بعد کے گناہوں پر سزا دی جاتی ہے۔ بہرحال راجح قول یہ ہے کہ حدیث میں الاساء سے مراد کفر و نفاق ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی برائی اور معصیت ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو کر کفر پر مرے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے کبھی اسلام قبول ہی نہیں کیا، اور اسے جاہلیت اور بعد کے تمام اعمال پر سزا دی جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس حدیث کو ابواب المرتدین میں ذکر کیا ہے، اور اسے شرک کی حدیث کے بعد لایا ہے جو اکبر الکبائر ہے۔ امام عبد الملک کے مطابق من احسن فی الاسلام کا مطلب ہے کہ وہ خالص، مخلص اور بے ریا اسلام لایا ہو، جبکہ من اساء وہ ہے جو ریاکاری اور شہرت کی نیت سے مسلمان بنا ہو، اور یہی قول امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ دیگر علماء نے احسان کی تعریف یوں کی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اسلام میں داخل ہو اور اسی پر زندگی ختم کرے، جبکہ اساء اس کے برعکس ہے، یعنی نفاق، دکھاوا اور اخلاص کا فقدان ہو۔ ایسے منافق کا نفاق اس کے سابقہ کفر کے ساتھ جمع ہو کر دوہری سزا کا باعث بنے گا، کیونکہ نہ اس کا کفر مٹا نہ نفاق کا بوجھ ہلکا ہوا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس حدیث سے درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسلام میں درست داخل نہ ہونے والے افراد پر جاہلیت کے اعمال کا مواخذہ ہوتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کفر یا عدم اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرنا نجات کا سبب نہیں بنتا۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اسلام کی عظمت اور برکت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ خالص اسلام لانے کی صورت میں جاہلیت کے نیک اعمال بھی قبول کر لیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ کفر کی حالت میں کیے گئے تھے۔ صحابہ کرام کا دینی معاملات میں غیر معمولی اہتمام اور فقہی بصیرت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اہم ترین سوالات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ یہ دلیل ہے کہ کفار صرف عقیدے ہی نہیں بلکہ شریعت کے عملی احکام کے بھی مخاطب ہیں، یعنی ان پر بھی شرعی احکام نافذ ہوں گے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اسلام قبول کرے اور اس کا اسلام اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام نیک اعمال کو شمار کرتا ہے اور تمام برے اعمال کو مٹا دیتا ہے۔ پھر بعد میں حساب و کتاب شروع ہوتا ہے۔ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر ملتا ہے۔
الا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں، محمد بن عبداللہ بن نمیر حافظ فاضل، اور ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر الحمدانی ثقۃ، تیسرے ہیں وکی بن جراح ثقۃ عابد حافظ، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ آمش سلیمان بن مہران الاسدی ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسهر عن الاعمش بهذا الاسناد مثله۔ اس اسناد کے رجال 3 ہیں، منجاب بن حارث التمیمی، دوسرے ہیں علی بن مسہر، اور تیسرے ہیں آمش۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔